بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ہمراہ میرے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اولاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی اطاعت کرے، ان کا کہا مانے، اور جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایصال کریں۔ اکثر لوگوں کو خواب نظر آتا ہے کہ ماں یا باپ مرحومین میں سے یا کوئی قریبی رشتہ دار آ کے اس صاحب خواب کو یعنی خواب دیکھنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ شرعی حوالوں سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ رہی ویب پیج کی بات، تو ہمارا ویب پیج ہے ARYQTV.tv، اس کو آپ کلک کریں فون کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اور اپنا انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انشاءاللہ ہم ایک کلک پہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ جس ڈیٹ کا آپ پروگرام دیکھنا چاہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ مشہور گفتگو کا آغاز کریں گے وسعت سے۔ وسعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، تمہیں ماں باپ دونوں ایک کوئی بڑھاپے کی حالت میں اف تک نہ کہو۔ اچھا خیر، یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کے لیے ایصال کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، ایصال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے خواب میں ماں باپ خصوصاً یا کوئی بہت قریبی رشتہ دار آ کے بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ مرحومین جب خواب میں دکھائی دیں اور خاص طور پر غصے کی حالت میں دکھائی دیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں، تو اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر غصے میں دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر جو آپ کے حقوق تھے، صرف زندوں کے حقوق نہیں ہوتے، عزیز و اقارب کے، والدین کے قریبی جو ریلیشنز ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق مرنے کے بعد بھی یہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ ایصال ثواب کا مطلب آشکار بھی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک محفل منعقد کی جائے اور یہ ٹینٹ لگائے جائیں سب کو، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ جو کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے، مطلب میری بات سن کر، میں نے اس لیے کہا کہ میری بات سن کر کہیں کوئی بولے کہ میں بس تو استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، میں کہاں سے کروں۔ تو اس لیے یہ انتہائی آسان عمل ہے ایصال ثواب کرنا، کہ جو بھی آپ نیک کام کریں اسے اپنے مرحومین کو پہنچا دیا کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام نہیں کر رہے، ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کر رہے، تو وہ خواب میں آ کر گویا کہ آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ اور اس میں ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، خاص طور پر جمعرات کے حوالے سے، کہ جو مردوں کی روحیں ہیں نا، وہ جمعرات کے دن اپنے گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں۔ اگر ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، ایصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دعائیں دیتے ہوئے جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر ایصال ثواب نہیں ہو رہا ہوتا، دعائیں مغفرت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ جی، وہ کہتی ہیں کہ جس طرح تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جو زندہ ہیں ان کو مرحوم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لمحے کی کہانی، کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک کچھ دنوں کی یا لمحات کی کہانی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ سالوں کی کہانی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کا غصے میں آنا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وراثت کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، باپ انتہائی نیک تھا، سمجھدار تھا، اس کا وصال ہو گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو وہ شریعت مطہرہ کے قوانین کے تحت ہو، احکامات کے تحت ہو، لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی کسی کا حق مار رہا ہوتا ہے،
یا چند بھائی مل کر بہنوں کا حق جو ہے وہ تلف کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جو حصہ لیتا ہے نا وہ پھر بھائی کے گھر نہیں آیا کرتا، تو تمہیں تو رشتے داتے بھی رکھنے ہیں، اس طریقے سے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ تو جب وراثت کے معاملات میں کوئی غیر شرعی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں نا، تو اس صورت میں بھی پھر اس طرح مرحومین میں سے کوئی آ کر متنبہ کرتا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور وہ غصے کی حالت میں ہونا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا، تو یہ تنبیہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بعض اوقات آشکار بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کوئی نیک کام کر رہا ہے یا والدہ کوئی نیک کام کر رہی ہیں، کوئی اچھا کام کر رہی ہیں، مثال کے طور پر کسی مسجد میں، مدرسے میں کوئی اہتمام ہو رہا ہے کسی حوالے سے بھی کہ بھئی مسجد میں یہ روشنی کا اہتمام ہماری جانب سے ہوگا، یا مسجد میں ہر مہینے اتنے دوں گا یا اتنے دوں گی، اور وہ طریقہ مطلب ان کا جاری و ساری رہا، یا مدرسے میں 1 یا 2 طالب علموں کو جی ہم اس پر خرچہ کریں گے، ہم پڑھائیں گے، یا XYZ کوئی بھی اہتمام وہ کر رہے تھے، کوئی بھی خدمات وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اب ان کے مرنے کے بعد جب اولاد ان کاموں میں کوئی رخنہ ڈالتی ہے نا، یا کوئی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کاموں میں لاپرواہی کرتی ہے یا اسے ختم کر دیتی ہے، تو یہ ڈانٹ ٹپٹ کرنا، تنبیہ کرنا، یہ اس بات کی تعبیر نکلتی ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام جاری رکھیں، اور وہ جو نیک کام ہیں، جو سلسلہ آپ کے والدین نے جاری کیا ہوا تھا، آپ اس میں رخنہ نہ ڈالیں، آپ اس کو ختم نہ کریں، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے اور مرنے والے جو مر چکے ہیں ان کو بھی اصال ثواب ان کا جاری رہے۔ ماشاء اللہ، ہم نے کئی زاویوں سے اس کو بیان کیا۔ سب سے پہلے تو کہ ان کا حق ہے، ان کو اصال کیا جائے، پھر ان کی نیک کام اگر کوئی دنیا میں کرتے ہیں اس کو کنٹینیو کیا جائے، ان کی باقی اولادوں کو حقوق نہ مارے جائیں، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ آ کے اس کو اپنے بچوں یا بچی کو ڈانٹ یا غصے کا اظہار۔ آپ کا حافظہ اچھا ہے ماشاءاللہ، جی آپ کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کر دیا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ آپ کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، عبدالرؤف بول رہا ہوں تلنگانہ سے۔ عبدالرؤف صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی عبدالرؤف بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ بھائی جان، میرے بیٹے کو خواب آیا ہے، ایک عورت ہے بوڑھی سی، وہ دم کر رہی ہے، اس کی جو ہے نا کچی جھوپڑی ہے، تو پھر اس نے خواب دوسرے دن یہی خواب دیکھا ہے، تو وہ پکے مکان میں اپنی دکانیں میں اس نے نئی بنائی ہیں، دکان بھی اور کوٹھی بھی بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ میرے بیٹے کو خواب آئی ہے۔ نہیں، بیٹے نے بنائی ہے؟ نہیں، اس بڑی بی نے بنائی ہے۔ بڑی بی نے بنائی ہے نا؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بڑے دم شام کرنی پئی۔ نہیں، جو دکان بنائی ہے، مکان بنائے، بیٹے نے اپنے بنائے ہوئے دیکھے یا بڑی بی کے بنائے ہوئے دیکھے؟ میں اس بوڑھی نے جو دم کر رہی تھی۔ اچھا، اس بوڑھی نے بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جو بوڑھی دم کر رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر اس نے مکان بنایا، پھر وہ اس نے دم کر کے پھر اس نے دکانیں بنائی ہیں نئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی خواب میں آیا بیٹے کو۔ تو میرے گھر والی ہے نا، میری بیوی کو خواب میں ایک پتلے آئے ہیں اور ان کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اچھا، پتلوں میں سوئیاں چبھی نظر آئی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں مسجد کا خادم ہوں۔ کیا ماشاءاللہ۔ چلے، ہمیں دعا میں رکھیے گا، اور آپ کے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ پر آپ دیکھتے رہیے، بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بیگم کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں نذیر احمد بات کر رہا ہوں کمالیہ سے۔ کمالیہ سے بھائی نذیر احمد بات کریں۔ نذیر بھائی، خواب بیان کیجیے۔ جی سر، میرا خواب یہ ہے کہ میں سبزی منڈی دیکھتا ہوں تقریباً ہفتے میں 3-4 دفعہ، اور سرخ رنگ کے آلو میں خریدتا ہوں، لوگ مجھے آلو بہت زیادہ دیتے ہیں کہ یہ تم بھی لے لو، یہ لے لو، بہت اچھے ہیں، تو میں اتنے اسٹاک کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میں کہاں رکھوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں؟ جی سر، میں شاپ کیپر ہوں، ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں۔ اچھا یہ دونوں خواب الگ الگ ہیں؟ جی۔ ایک سبزی منڈی آپ نے دیکھی، پھر لال آلو آپ نے خریدے، وہ الگ خواب ہے۔ اچھا کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں سبزیوں کا کام کروں یا فروٹس کا؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی نذیر صاحب، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں۔ اٹک سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ بھائی ایسے کہ مجھے خواب آئی ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں نا، ہاں، مجھے راستہ آگے سے مل نہیں رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کہیں جا رہی ہیں تو راستہ نہیں مل مجھے رہا؟ آگے سے راستہ نہیں مل رہا ہے نا۔ اچھا پھر ایسے جنگل سا آ جاتا ہے نا، تو اس کے اندر سے میں گم ہوئی ہوں۔ پھر میرا بیٹا آتا ہے تو وہ مجھے
जंगल से बाहर ले भी जाता है। अच्छा अच्छा ये कुछ परेशान हैं आप क्या? भाई मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। तबीयत ख़राब रहती है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अजला अता फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मदिया बात कर रही हूँ हरिपुर से। मैंने अम्मी की ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर पूछनी है। जी मदिया बेटा बोलिए जी। देखा है कि 4 मर्द होते हैं और उनके वो लंगर बांट रहे हैं और जर्दा बांट रहे हैं और नमकीन चावल सब लोगों को दे रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं। जर्दा और तो मेरी अम्मी जब जाती नमकीन हैं चावल और जर्दा जी। मेरी अम्मी जब जाती है उनके पास देचकी और उनके हाथ में गिलास होता है, वो लेके क्या होता है? गिलास। मिट्टी दे तो वो कहते हैं तुम्हें नहीं देंगे, तुम एक खूबसूरत सा शापर लाओ तो तब देंगे। तो अच्छा। फिर उसके बाद वो लेके जाती हैं खूबसूरत शापर, तो वो फिर भी नहीं देते और बाकी जितने लोग हैं उन सबको दे रहे हैं। और फिर वो कहती हैं कि तुम अंदर आओ तो तब तुम्हें देंगे। वो कहती हैं कि मैं क्यों अंदर आऊँ, बाकी सब लोगों को तुम यहाँ पे दे रहे हो। फिर वो गुस्सा हो जाती हैं, वापस आती हैं तो उनके जूते गुम हो जाते हैं और एक पाँव में और जूता होता है और दूसरे पाँव में और जूता पहन के तो फिर आती हैं। और इसके अलावा मेरी अम्मी ने दूसरे ख्वाब में देखा है कि हीरे होते हैं और हीरे के रोड होते हैं और साथ में मकान होते हैं और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। वो डरती हैं, वो कहती हैं मैं नहीं जा रही, पता नहीं कौन सी खूबसूरत दुनिया है। अच्छा ये बताएं आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? आपके फादर क्या काम करते हैं बेटा? आपकी आवाज़ कटती है। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? जी वो मजदूरी करते हैं। अच्छा मजदूरी करते हैं। बीमार तो नहीं है? जी बीमार तो नहीं है अब्बा जी? जी मेरी अम्मी बीमार रहती हैं और परेशान भी बहुत ठीक है। रहती हैं। अच्छा चले, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा चले, मुझे बताया गया कि हम ज़रा सा घूम फिर के आते हैं, मिलते एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करेंगे और शामिल करते हैं अपने कॉलर्स को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ पांडवाल से, मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से अली साहब बात कर रहे हैं जी। अली भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मुझे ख्वाब आया है कि कोई तहखाना है, उसमें मैं बैठा हूँ और थोड़ी नजदीक मेरी पुप्पो भी बैठी है। कैद खाने में? जी तहखाने में आप और आपकी पप्पो बैठी हैं जी। जी पुप्पो भी बैठी है, वो कुछ पढ़ रही है और पुप्पो के सामने एक रेत का टिब्बा है, उस पे ना वो कंगाल पड़े हुए हैं। अच्छा क्या पढ़े हुए हैं? कंगाल क्या? इंसानों के कंगाल पड़े हुए हैं, समझा नहीं। हड्डियाँ। ढांचा। अच्छा ठीक है, फिर? जी तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पुप्पो की बेटी और खाला की दोनों आई, उनका नहीं पता चला कि वो किधर से आई, उनको मिल के फिर चली गई। जाने का भी नहीं पता चला कि वो किधर से गई है। ठीक है जी ठीक है अली। आप क्या करते हैं मेरे भाई? जी मैं घर काम का ही करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि फुप्पो कुछ पढ़ती पढ़ाती बहुत ज़्यादा है? जी पुप्पो का बेटा कुछ दिन पहले 1 साल हो गया फोत हुआ है और पुप्पो पढ़ती है अब। पढ़ती हैं। ठीक है अली, मंडी बहाउद्दीन से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपके ख्वाब ने नोट किए, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं वाकई से कौसर बात कर रही हूँ। मुझे ख्वाब ये आता है कि मैं ये 1 हफ्ते में मैं साल कद्दू करेले ये मैं मुर्दा को भी देती हूँ, जिंदा लोगों को मैं तकसीम कर रही होती हूँ। अच्छा। ये परसों ही ख्वाब आया कि मैं एक जंगल में जा रही हूँ, इतने लंबे लंबे कद्दू है, एक आदमी होता है उनसे मैं तलवार लेती हूँ, छुरी से वो काटती हूँ। ये मसलसल मुझे दूसरा ख्वाब बताइएगा। जंगल में है? जंगल में लंबे लंबे कद्दू जंगल में नजर भी आए। तो एक दरख्त है, वहाँ पे भी मैं कद्दू तोड़ के दे रही हूँ। मैंने शादी का सहारा किया था तब भी मुझे कांटों में कद्दू नजर आया था। तो रहती तो मैं वलदैन के घर डिवोर्स नहीं हुई, मैं बस कुरान सुनती रहती हूँ, हर वक्त तीसरा कलमा पढ़ती रहती हूँ। अच्छा ये बताएं शादी हो चुकी है आपकी? डिवोर्स? जी जी मेरी शादी को 24 साल हो गए। तो माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे, मैं तो इधर रहती हूँ माँ बाप के पास, तो हस्बैंड के पास आती जाती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला रिश्तों को मजबूत रखे, कायम दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा मेरी बहन। और एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रिदा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। गुजरावाला से रिदा बात कर रही हैं। रिदा अपना ख्वाब बयान कीजिएगा।
جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری مدر کو خواب آئی ہے اور میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے، اور میری مدر جو ہے نا میرے فادر کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک کنویں کے پاس کھڑے ہیں، اور کنویں والا کہتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ ابھی میں ڈول ڈالوں گا نا کنویں کے اندر تو کنویں سے موتی نکلیں گے. تو میری ماں کہتی ہیں کہ ایک منٹ جو میں ڈول ڈالتی ہوں. پھر میری ماں نے ڈول ڈالا اس کے اندر کنویں کے اندر، اور وہ نا بہت چمکتے ہوئے موتی نکلے اس ڈول میں. اچھا تو میرے فادر ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو. اور دوسرا خواب مجھے آیا تھا، وہ بھی میں بتا سکتی ہوں؟ جی بالکل بتائیے. وہ دوسرا خواب جو ہے وہ مجھے آیا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور وہ نا میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں تو وہ نا مجھ سے تھوڑے تھوڑے ناراض سے ہیں، اور وہ مجھے بائک سے لے کر جا رہے ہیں. میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں، اور نا بائک نا گہری کھائی ہے، بہت گہری کھائی ہے، لیکن اس میں سبزہ بھی ہے، اور اس کے اوپر نا اڑتے ہوئے بائک گزر کے جاتا ہے اس طرح. تو مجھے اڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ڈر لگ رہا تھا، اور میں بھائی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ بھائی نا مجھے کہیں گرا نہ دے. اچھا چلے ٹھیک اچھا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے 2 ہی بھائی ہیں، اور میں ان کی ایک ہی بہن ہوں. اور میرے بھائی باہر، ایک بھائی چھوٹے بھائی باہر ہوتے ہیں، اور بڑے والے بھائی اچھا خدا نہ خواستہ بھائی سے کوئی ناراضگی وغیرہ تو نہیں رہتی آپ کی؟ بس وہ نا میرے بھائی مجھ سے نا تھوڑے سے غصہ رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام اقرا ہے. میری نا ساسو ماں کو نا یہ برے خواب آتے ہیں، اور اس میں ڈرتی بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کو مردے ملتے ہیں بہت زیادہ نا، مطلب اپنی فیملی کے بھی ہو گیا، محلے کے بھی ہو گیا، کبھی کوئی چیز لے کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے چلا جاتا ہے. برے خواب آتے ہیں. ابھی کل ان کو خواب آیا کہ گٹروں میں نا پوری فیملی کے نا کپڑے جو ہے نا انہوں نے نکالے ہیں اپنے پورے گھر کے نا. کس نے نکالے؟ گٹر میں سے نا کپڑے نکالے انہوں نے نا. آپ کی ساس نے؟ میری ساس نے. جی مطلب ہمارے میرے جیٹ کے، دیور کے، میرے ہسبینڈ کے. اچھا ساس کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ ساس کی عمر 48 سال. 48 سال. کوئی بیمار تو نہیں رہتی؟ بیمار رہتی ہیں، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. ان کی ٹیسٹ اور رپورٹ میں بھی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دسکا سے بات کر رہی ہوں. دسکا سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب میرا یہ ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے، لیکن میری اولاد نہیں ہے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. اچھا ٹی وی کی آواز بند کر دیں گی؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں کیونکہ ایکو آ رہا ہے سامنے، سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اولاد نہیں. اچھا میری اولاد نہیں ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی، میری بڑی بہن ہے میرے ساتھ. تو دروازے پہ نا کسی بابا جی نے نا مجھے بلایا ہے. تو میں ان کے پاس گئی ہوں، تو انہوں نے مجھے بیر دیے ہیں. تو وہ میں نے نا لے آئی ہوں، میں بیر لے کے گھر آ گئی ہوں. تو اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد باہر گئی ہوں. باہر میں نے دیکھا ہے کہ ایک مالٹے کا درخت ہے، اس پہ بہت زیادہ مالٹے لگے ہوئے ہیں. تو مالٹے میں توڑ کے کافی زیادہ لے آئی ہوں اندر. اچھا اندر لے آئی ہوں. تو وہیں پہ وہ بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 2 عورتیں ہیں. ایک ذرا عمر کی ہے، ایک ذرا تھوڑی کم عمر کی ہے، یعنی کہ 25-28 سال کی. تو وہ میری بہن کہتی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اولاد دے. تو وہ بابا جی کہتے ہیں جو کم عمر کی عورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو نا صرف کڑیوں والی دوائی لا کے دو، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے گا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب ہم نے سنے ہیں، نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرمائے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرے بھائی یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی کراچی سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ریاض. جی محمد ریاض صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. سر خواب میں یہ خواب ہے کہ میں اڑتا ہوں جیسے نہیں بندہ اڑتا کوئی کام کرتا تو اڑتا رہتا،
پرندے کیا کی کام طرح۔ کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں پینٹ کا کام کرتا ہوں جی۔ پینٹ کا کام کرتے ہیں؟ سوچتے بہت ہیں؟ ہاں ریاض صاحب آپ سوچتے زیادہ ہیں؟ سوچتا تو نہیں، اتنا نہیں سوچتا جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، پروگرام میں ہم نے آپ کا خواب سنا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتا ہے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی بٹیا سے بول رہی ہوں جی جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی۔ خواب بیان ہے جی، ایک میں تو میرا میاں قبرستان گیا، قبرستان گیا تو میں ایک میرا سورا فوت ہویا ہے، ایک میرا ابو فوت ہویا ہے۔ تے میں آخیا میرے ہاتھ وچ نا سونا میں کھویا ہے کسی برتن دے وچ، تے میں آنی میں نے سونے دی پان چاڑنی ہے، سورے نوں چاڑنی ہے تے اپنے والد نہیں نوں سمجھتے چاڑنی ہیں کہ ہے۔ انہوں نے سونا برتن میں رکھا ہوا ہے؟ ہاں سونا آپ نے برتن میں رکھو، پھر سونا کھور کے نا برتن بھریا ہے سونے نال، کھریا ہے سونا ہے۔ اچھا برتن بھرا ہوا ہے سونے سے، ٹھیک ہے۔ بھرا ہوا ہے، تو میں نہیں میں اپنے سورے نوں نا سونے دی پان چاڑنی ہے، تو میں اپنے پیو نوں سونے دی پان چاڑنی ہے۔ اپنے شوہر کو آپ دے دیتی ہیں 5 چاندی کیا دیتی ہے؟ سونے دی۔ اچھا سونے کے وہ جو برتن ہے اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں آپ؟ جی میں 100 دینار کرنی ہے، میں نے نچے نے 100 اپنے بندے نوانی ہے، میں چاہت باہر کے نا تو انہیں دتے تلا جسم دے۔ اچھا تے جی میرا جڑا میاں ہے نا دونوں ہاتھ جوتا چک کے نا تو انہیں اپنے پیو نوں باہر کڈ لیندا ہے، اپنے باپ نوں۔ میں نال سونا نال کرنی ہے تو سونے دے ہاتھ بوڑ کے نا جسم دے اوتے لاندا پیا ہے اپنے پیو دے اوتے۔ تس دوویں جی گئے قبرستان۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کا ایک طویل خواب ہم نے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، عائشہ جبار۔ جی عائشہ میرا بہن۔ خواب ہے جی جی ہاں جی، میرا خواب ہے کہ نا میں نے خواب دیکھا جیسے میرا میاں نا بہت زیادہ بیمار ہے، پھر میں نے دیکھا ایک گائے کٹی ہوئی ہے ہاں جی، اور میرے نا دروازے کے آگے نا 2 بلی ہیں، وہ نا گوشت لے آئی، تو میں کہہ رہی ہوں یہ گوشت تو صدقے کا میرے گھر نہیں آنا چاہیے، یہ سامنے خالہ کے گھر جانا چاہیے کیونکہ وہ بیوہ ہے نا اس لیے۔ یعنی آپ کے دروازے پر بلیاں ہیں؟ بلیاں ہیں اور گوشت لے کے آئی ہیں، تو کہتی ہیں گوشت میرے گھر نہیں آئے گا، صاحب نے خالہ ہے وہ حقدار ہے، ان کو دے کے آئے صدقہ گوشت۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے میاں کو بھی ہے نا بیمار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے نا ان کا کاروبار نہیں ہے، 3-4 مہینے ہو گئے ان کا کاروبار ہی نہیں ہے، وہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ بتائیے گوشت بلیاں لے کر آتی ہیں آپ کے گھر پہ؟ ہاں جی بلیاں لے کے آتے ہیں، جیسے بلیوں نے لا کے نا میرے دروازے کے آگے ڈال دیا۔ اچھا اچھا۔ میرا دروازہ بند، جب میں دروازہ کھولتی ہوں نا تو میرے نا سیڑوں پہ نا وہ گوشت پڑا ہوا ہے۔ اچھا تیسرا خواب کیا آپ کا؟ بس یہی خواب ہے میرا، میرے میاں جیسے نا کام نہیں ہے نا میرے میاں کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو کاروبار عطا فرمائے، ترقی اور برکت عطا فرمائے، ہم سب دعا گو ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ لاہور سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ ملتان سے بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرے بھائی کا خواب تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ نا وہ رات کو فوت ہو گیا خواب میں، اور اس کے جو جسم ہے نا اس کے ارد گرد پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ اچھا ہاں جی، اور دوسرا خواب یہ دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر نا اس کے دانت ٹوٹ کے گر گئے ہیں، اس کے ہاتھ پہ وائٹ کلر کے۔ دانت ٹوٹ کے گر گئے، تو دانت ٹوٹتا بھائی کو تکلیف محسوس ہوئی ہے کیا؟ نہیں تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ اچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ بھائی جاب کرتے ہیں۔ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی میرے بہن بھائی، آپ یہ دیکھیں تیسرا سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لہٰذا اب جو ہمارے بہن بھائی ہم ٹرائی کریں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، ان سے معذرت چاہوں گا۔ زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے دن انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا تالا گنگ سے بھائی نے پوچھا کہ ان کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ کوئی بڑھیا ہے وہ دم کر رہی ہے، پھر دوسرا خواب دیکھا کہ اس بڑھیا نے اس دم وغیرہ سے مکانیں اور مکانات اور دکانیں جو ہے وہ بنا لی ہیں، اور تیسرا خواب ان کی بیوی نے دیکھا کہ پتلے میں جو ہے وہ سوئیاں چبھی ہوئی ہیں۔ اب ان تینوں خوابوں کو ملایا جائے تو
کچھ معاملات ان کے ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہیں خواب میں، اور ان کے گھر والے یا یہ ان میں سے کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم پر کچھ معاملات خدا نہ خاصہ کسی نے کوئی جادو کیے ہوئے ہیں یا بد اثرات ہیں۔ اچھا، ہر وقت ذہن میں یہی خیالات اگر ہیں اور بھئی ہم پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، پھر تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی۔ لیکن اگر ایک نارملی ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ معاملات ہیں، تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور بد اثرات ہوں، جنات ہوں، یا کوئی جادو وغیرہ کا عمل ہو، اللہ رب العالمین دور فرمائے اسے۔ اور میں ان سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور مسجد کی خدمت تو یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد سے ایک مٹھی کوڑا کرکٹ دور کیا نا، تو فرمایا کہ اسے احد پہاڑ جتنا خیرات کرنے کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کو میں کہوں گا کہ فجر کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس وظیفے کے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ گھر کے تمام افراد کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، ان پر دم کر دیں، دم کیا ہوا پانی پئیں، گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں، 11 روز تک یہ عمل کر لیں انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی رکھیں انشاءاللہ۔ جو بھی بد اثرات ہوں گے، جادو ہوگا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو رواج دیں، آپ کرتے ہی ہوں گے لیکن اس کو کنٹینیو رکھیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ سبزی منڈی دیکھتے ہیں، اور دوسرا خواب بیان کیا کہ لوگوں کے کہنے پر وہ آلو انہوں نے اتنے زیادہ خرید لی کہ بہت زیادہ ہو گئے۔ اچھا، پہلا جو خواب ہے نا سبزی منڈی دیکھنا اور آلو، تو ان دونوں کا لنک ہے، کیونکہ ہم تو یہاں ریڈی سے آلو خریدتے ہیں، کسی شاپ سے خریدتے ہیں، لیکن اصل میں یہ آتے ہیں سبزی منڈی، وہیں سے آتے ہیں ہول سیل میں۔ یہ دونوں خواب اگر میں ان کی تعبیر بیان کروں تو میرے جو بھائی ہیں نا، یہ تھوڑے کانوں کے کچے ہیں، اور یہ لوگوں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کام ان کو آتا ہے نہیں آتا، ان سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ بھائی سب چل پڑتے ہیں اور کہ بھائی شروع کرو۔ تو لوگوں کی باتوں پر اگر آپ بہت زیادہ آؤ گے تو بالآخر کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ مشورہ ضرور کریں کسی سے، لیکن ہر کسی کی باتوں میں آ کر قدم نہ اٹھائیں، اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی سوچ کو بھی استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد اٹک سے بہن نے پوچھا کہ کہیں جا رہی ہیں، راستہ نہیں مل رہا، پھر ایک جنگل آ جاتا ہے، یہ کہیں گم ہو جاتی ہیں، اور پھر بیٹا ان کا کہیں سے آتا ہے، وہ آ کر لے جاتا ہے۔ میری بہن، جب کوئی بیمار ہو نا، یا بہت زیادہ پریشان ہو یا بیمار ہو، اور مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہو، تو ایسے خواب عام طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ کا راستے میں گم ہو جانا یا جنگل میں گم ہو جانا، دیکھیں نا، جب بندہ بیمار ہو اور یعنی سخت بخار ہو یا کوئی بیماری کا عالم ہو، تو بالکل دماغ بھی اس نہش میں نہیں کرتا، اور مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، جاگتے میں بھی آتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور بیٹا آ کر آپ کو لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بیٹا آپ کی تیمارداری کر رہا ہے اور وہ خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ شفا ہے، اس کو روزانہ کوئی بھی ٹائم ہو تو آپ 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اور دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے اور علاج جو ہے وہ کرواتی رہیں۔ پھر اس کے بعد مدیحہ بہن نے ہری پور سے پوچھا کہ 4 مرد ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، زردہ اور نمکین چاول، تو ان کی والدہ جو ہے وہ ان کے پاس جاتی تو گلاس ہوتا ہے، تو جو ہے وہ کہتے ہیں ہم گلاس میں نہیں دیں گے، شاپل لائیں۔ وہ شاپل لاتی ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، یعنی وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اندر آئیں تو آپ کو ملے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ کیسی بات ہو گئی۔ پھر واپسی میں ان کے جوتے اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ ایک پاؤں میں ایک جوتا ہوتا ہے، دوسرے پاؤں میں دوسرے جوتے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ہیرے کے روڈ ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اچھا، یہاں پر نا جو ان کی والدہ ہیں تھوڑا سا ضدی ٹائپ لگ رہی ہیں، یعنی کچھ معاملات میں ضد کر بیٹھتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ہاں جو ہے وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے، یا ہماری نہیں غلط چیز پر ہے یا غلط چیز پر، وہ یہ نہیں سوچتے، ہماری ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں۔
تو یہ دیکھیں تھوڑا سا کہ وہ یعنی گلاس لے کر جاتے کہتے ہیں شوپر لائیں شوپر. اچھا ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہر چیز اپنے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں وہ مطابق ہوتی نہیں ہے تو پھر ان کی ضد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب واپس ہوتی ہیں تو پھر جوتے ایک جوتا دوسرا ایک جوتا دوسرا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے, اب مجھے نہیں پتہ کیا ہے, تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ گھریلو معاملات میں بھی ان کی ضد ہوتی ہے ہسبینڈ سے بھی بعض اوقات. تو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو ضد کو ذرا ختم کریں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جو ہے وہ رشتوں میں بڑی محبت پیدا فرمائے گا. ہر معاملے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضد نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں ایک اور زاویہ بھی ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کے نا ادب و آداب ہوتے ہیں, عبادت کے ادب و آداب ہوتے ہیں. دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے آفس کے اپنے رولز ہوتے ہیں, وہ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. آپ کسی کی ادارے میں جاتے ہیں تو اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے عبادت ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں, ادب و آداب ہوتے ہیں. تو ان کے مطابق کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان کے مطابق نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ عبادت تو ہو جائے لیکن اس کی پھر جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ان کے حصول سے بندہ محروم رہ جاتا ہے. علی صاحب نے منڈی بہاؤالدین سے پوچھا قید خانے میں ہیں اور پھپھو بھی ان کے ساتھ ہیں, انسانوں کی ہڈیاں وہاں پر موجود ہیں, پھر پھپھو کی کوئی بیٹی وغیرہ ہے اور کچھ اور بھی وہاں پر آ جاتی ہیں. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ پھپھو جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے بعد وہ پڑھاتی بہت ہیں. تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا کہ اتنا زیادہ یعنی کچھ اگر وظیفے بہت زیادہ کر رہی ہیں تو اپنے وظیفوں کو کچھ کم کیجیے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر وظیفے کر رہی ہیں تو کسی کی اجازت کے ساتھ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور تیسرا پہلو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, وہ میں ان پر نہیں کہہ رہا ہوں, ایک جنرلائز کر رہا ہوں اس کو, کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ عملیات میں وہاں پر جانا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر اسے نہیں جانا چاہیے. تو اس معاملے میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ واقعین سے کوثر صاحبہ نے پوچھا کہ مسلسل کدو ہیں, کریلے ہیں, زندوں مردوں کو تقسیم کرتی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ جنگل میں لمبے لمبے جو ہے وہ کدو ہیں اور وہ بھی تقسیم کر رہی ہیں. اور یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جاتی ہیں یا اپنی والدہ کے گھر پر ہوتی ہیں. میری بہن آپ دوسروں کے لیے اچھے معاملات رکھیں, دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھیں, ضرور رکھیں, ایسا ہونا چاہیے, لیکن اس میں اپنا نقصان آپ کا نہیں ہونا چاہیے. بس میں نے اشارہ دے دیا ہے, آپ خود اس پر دیکھ لیں. پھر اس کے بعد رضا بہن نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے مرحوم شوہر کے ساتھ موجود ہیں, کنویں پر ہیں, تو وہاں پر کنویں پر ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے بھائی ڈول ڈالوں گا تو موتی ملیں گے. پھر ان کی والدہ کہتی نہیں میں ڈالوں گی, تو وہ ڈول ڈالتی ہیں تو اس میں موتی نکلتے ہیں. یہ جو خواب ہے پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں تو بھائی تھوڑے ناراض ہیں, تو آگے کھائی ہے تو اس میں کچھ سبزہ وغیرہ بھی ہے لیکن کھائی سے یہ اڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دیکھیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ ان کے مرحوم جو والد ہیں ان کی کوئی وراثت ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب کو ملے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب کا کوئی کام ہو, کوئی کام پہ اپنی زندگی میں ہو. جیسے مثال کے طور پر والد نے اپنی زندگی میں کوئی سستے داموں کوئی زمین لے لی تھی, کوئی جگہ لے لی تھی, پراپرٹی لے لی تھی. اب سال گزر گئے اور اچانک ان کو پتہ لگا کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. اینڈ یہ بھی ممکن ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ, کیونکہ کنویں میں سے اس طرح موتی نکلنا یہ دیکھنے والے کے لیے بہت اچھا ہے, اس کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہے. چونکہ ان کے والد وہاں کھڑے ہوئے تو اس لیے میں نے اس والد کی جی ہاں تعبیر میں نے یہ عرض کی. اچھا بھائی کے ساتھ جو تھوڑی بہت ناراضگی, دیکھیں بھائی کبھی بھی بہنوں کا برا نہیں چاہتے اور بہنیں کبھی بھائی کا برا نہیں چاہتی. والد موجود نہیں ہے تو بھائی باپ کے برابر ہے, اسے اپنی بہن کو بیٹی سمجھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور بہن کو بھی اسے بڑا درجہ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو اس کے مطابق درجہ دیں تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہ ہو. باقی مطلب یوں سمجھ لیں کہ نوک جھوک تو زندگی کا حصہ ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات بعض اوقات بڑے اختلاف کا موجب بنتے ہیں. یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات آپ سمجھتی ہیں کہ میں صحیح ہوں
اور وہ غلط ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہوتے ہیں اور آپ غلطی پر ہوتی ہیں، تو لہٰذا جس کی غلطی ہے وہ مان لیں تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لاہور سے اقرا بھائی نے پوچھا کہ ان کی ساس کو ڈرونے خواب آتے ہیں، مرحومین چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ کپڑے کیچڑ سے نکالتی ہیں گھر والوں کے۔ ان کی ساس ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں اور بہت اچھی ہیں، تو اور یہ جو مرحومین چیزیں لے جاتے ہیں تو اپنی ساس کی طرف سے کچھ صدقات وغیرہ دیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اس صدقے کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ان کی ساری تکلیفیں دور فرمائے۔ پھر اس کے بعد ڈسکا سے بہن نے کہا کہ یہ بے اولاد ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں تو دروازے پر بابا جی نے بلایا، ان کی بہن بھی ہیں تو وہ بیر دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد مالٹے کا درخت ہوتا ہے، بہت سے مالٹے یہ توڑ کر لاتی ہیں۔ بابا جی کے ساتھ 2 عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی بہن کہتی ہیں بابا جی سے بھائی دعا کریں ان کے لیے کہ ان کی اولاد ہو جائے، تو وہ عورت سے کہتے ہیں کہ اس کو وہ چیز لا کر دو اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، وہ دوائی لا کر دو۔ دیکھیں ہر وقت ذہن پر اگر آپ نے سوار نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور یہاں پر زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ اولاد نرینہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے آپ بھی پڑھیں، شوہر کو بھی پڑھائیں، فجر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ جو علاج کروا رہی ہے وہ کروائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ کراچی سے محمد ریاض صاحب نے پوچھا کہ اڑتے رہتے ہیں، بھائی یہ جو اڑتا ہے نا خواب میں، ایک تو یہ کہ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہوگا، لیکن جو بہت سوچتا رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر واپس آئے اور خیالی پلاؤ نہ بنائے، عملی زندگی میں قدم رکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی سے بٹیا سے بہن نے پوچھا کہ یہ ان کے شوہر قبرستان جاتے ہیں سسر اور باپ۔ اب یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر آتا تو میں ضرور عرض کرتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں ان سے کہوں گا کہ دوبارہ اگلے ہفتے میں جوائن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ عائشہ جبار نے پوچھا لاہور سے کہ ان کی میاں جو ہے وہ بیمار ہیں، کام بھی نہیں ہے، تو خواب میں دیکھا گائے کٹی ہوئی ہے، بلیاں گوشت لے کر آئی ہیں، تو یہ کہتی ہیں بھائی گوشت کسی اور کا حق ہے، اس کو مل جائے، اور یہ چونکہ بیمار ہیں ان کے میاں، تو خواب اس طرح نظر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ان کے کام میں رکاوٹ ہے اسے بھی دور فرمائے۔ اوپر جو میں نے سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتایا وہ آپ بھی کریں، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، شور سے بھی کہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ کام بھی اچھا عطا فرمائے گا۔ ملتان سے میں نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ یعنی وہ فوت ہیں اور ارد گرد جو ہے وہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ اللہ رب العالمین آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا اور خوشیاں بھی عطا فرمائے گا، خواب اچھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، دنیا کے بیشتر ممالک میں آج 15ویں شب منائی جا رہی ہے، کل انشاءاللہ پاکستان میں منائی جائے گی۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمیں دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، ذکر الہی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی ناصر اور زندگی بخیر۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔